أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون. صدق اللہ العظیم. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ سے واپسی پر اپنی قوم کے ہاتھوں میں آسمانی کتاب تورات دے دی. بے حد ناشکری قوم تھی. چنانچہ بعض نے مطالبہ کر دیا ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لہذا اللہ ہمیں خود بتائے یہ میری کتاب ہے پھر ہم مانیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی. اللہ کے ارشاد کے مطابق 70 لوگوں کو لے کر پھر طور پہاڑ پر پہنچے. غیب سے آواز آئی. اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور بنی اسرائیل کے اس مطالبے کو پورا کر دیا گیا. خود اللہ نے فرمایا یہ تورات ہماری کتاب ہے، ہم نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو دی. لیکن بدبختی یہاں نہیں رکی تھی. پھر سے نیا مطالبہ کر دیا کہ یہ غیب سے آنے والی آواز کیا پتہ کس کی ہے، اللہ کی ہے یا نہیں. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تو تب مانیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور یہ غیب سے آنے والی آواز اللہ کی ہے جب اللہ خود سامنے آ کر ہمیں بتائے. جینا چاہے تو بہانے ہزار. اللہ جل شانہ نے اس بے ادبی پر، اس جسارت پر انہیں اپنے عذاب سے دوچار کیا. یہ اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے. جس قوم نے منہ مانگا معجزہ مانگا اور وہ پورا بھی کر دیا گیا، اس کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے. چنانچہ بجلی کڑکی اور یہ لوگ مطالبہ کرنے والے وہیں ہلاک ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ قوم کے اندر نہ ماننے کا مزاج، سرکشی کا مزاج پہلے سے موجود ہے. اب قوم کے چیدہ افراد میرے ساتھ طور پر آئے. واپس جا کر جب میں بتاؤں کہ وہ تو اس طرح آسمانی بجلی کا شکار ہو گئے، اللہ کی پکڑ میں آ گئے، تو میرے خلاف پھر سے معاذ بنا لیں گے کہ آپ انہیں بہانے سے کہیں لے گئے اور آپ ان کے ذمہ دار ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور درخواست کی کہ اے اللہ مجھے اس امتحان میں نہ ڈالیں، میرے لیے مشکل ہو جائے گی. اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان لوگوں کو پھر زندگی دی. ثم بعثناکم من بعد موتکم، مرنے کے بعد دوبارہ ان کو اٹھا دیا. اللہ جل شانہ کے لیے کون سی بات ناممکن ہے جو ایک ناپاک پترے سے
زندگی بخش دے اور پھر موت دے دے، موت کے بعد دوبارہ سے زندہ کر دے۔ اللہ جل شانہ کے لیے کیا مشکل اور کون سی بات بعید ہے۔ لیکن فرمایا یہ قوم جو اس حد درجہ کی گستاخی بے ادبی کے بعد عذاب الہی سے بھی دوچار ہو گئی، پھر نبی کی دعا پر انہیں نئی زندگی مل گئی، انہیں تو چاہیے کہ شکر ادا کرے۔ لعلکم تشکرون۔ جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اس زمانے میں جو موجود یہودی تھے یا آج ہیں، یہ سب کے لیے، مطلب تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، تمہاری قوم کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اس قدر احسانات فرمائے، اس قدر احسانات فرمائے کہ تمہاری اتنی شدید توہین اور بے ادبیوں کے باوجود بھی بار بار تم سے درگزر ہوتا رہا، لہذا تمہیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے۔ اللہ کا شکر گزار بننے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی ماننی چاہیے، تمہیں اللہ کی ماننی چاہیے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تمہیں ایمان لانا چاہیے۔ باقی رہا انسانیت کا یہ مطالبہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ جل شانہ کو دیکھ لیں، یہ پورا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے شرف ہم کلامی کے بعد عرض کی تھی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ جی چاہتا ہے میں آپ کو دیکھوں۔ فرمایا لن ترانی، آپ ہمیں دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ شان اور یہ اعزاز اور اکرام، یہ شرف اور امتیاز اگر انسانیت میں کسی کو دیا گیا تو وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے معراج کی رات اللہ جل شانہ کو یوں آمنے سامنے دیکھا اور شرف زیارت سے مشرف ہوئے۔ اللہ سمجھ لیں، عمل کی تو